شادی کے اندر آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ۔ اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے مگر شادی طے نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بندش ہو رہی ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی منگنی کے بعد شادی میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ شادی میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کے خاتمے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے مگر شادی طے نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بندش آ رہی ہے، یا کسی نے کوئی بندش کروائی ہوئی ہے، رشتہ طے نہیں ہو رہا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی شادی میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، آپ کے میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کو غور سے سنیں سمجھیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں مکمل طریقے کے ساتھ سمجھا دیا جاتا ہے۔ وظیفہ سمجھ نہ آئے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں بار بار سوال نہ کیا کریں۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے مگر شادی طے نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بندش آ رہی ہے، اس رکاوٹ اور بندش کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں۔ یا پھر کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، رشتے والے آتے ہیں، رشتہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی ہاں نہ نہیں ہو رہی، تو آپ پریشان ہیں، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وظیفہ کریں۔ رشتہ طے کرتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ مکمل طریقے سے طے نہیں ہو پاتا، رشتہ طے کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد جواب ہو جاتا ہے، یا پھر سرے سے کوئی اچھا رشتہ آ نہیں رہا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اچھی جگہ پر رشتہ طے ہوگا، اچھا رشتہ مل جائے گا، رشتوں میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا پھر منگنی ہو چکی ہے، رشتہ طے نہیں ہو رہا، شادی طے نہیں ہو رہی، دن نہیں رکھے جا رہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی شادی میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے چند دن کرنا ہے، چند دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی شادی طے ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کم از کم 9 سے 11 دن تک لازمی کریں، 9 سے 11 دن کے اندر اندر آپ کی شادی طے ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کے وقت کرنا ہے۔ فجر کے نوافل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور بعد از نماز عصر اپنے مقصد کا تصور رکھ کر، شادی کا یا رشتے کا تصور رکھ کر، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد۔ یہ عمل آپ 9 دن یا 11 دن کریں، انشاءاللہ تعالی 9 دن کے اندر یا 11 دن کے اندر اندر شادی میں آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی شادی طے نہیں ہو رہی، منگنی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ تعالی شادی طے ہو جائے گی، بہت جلد شادی طے ہو جائے گی۔ یا پھر آپ کو اچھی جگہ پر رشتہ نہیں مل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ پر رشتہ مل جائے، یا پھر رشتے والے آتے ہیں، دیکھ کر کوئی ہاں نہ کا جواب نہیں دیتے، تو آپ اس عمل کو 9 دن یا 11 دن کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا اچھی جگہ پر رشتہ طے ہو جائے گا۔ رشتوں کو طے کرنے کے لیے، شادی کے لیے، منگنی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کی تعداد آپ کو بتائی ہے، اس تعداد کے حساب سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد رشتوں میں آنے والی رکاوٹ دور ہو جائے گی، آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، شادی طے ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت مجرب عمل ہے، یہ عمل کریں، وظیفے کو غور سے سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ جزاک اللہ۔